پروردگار عالم کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو میں نے آیات بینات آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ضمن میں میری زبان پر کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ میرا آج کا عنوان گفتگو موضوع سخن ہے فضائل جمعۃ المبارک۔ جمعۃ المبارک کی غرض و غایت اور جمعۃ المبارک کی فضیلت۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے ان قرآن آیات بینات کو ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں سیکھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ آپ جی آواز دیو، ڈسٹرب ہونا ہے، میں اسی طرح آواز دیو، اندر نے اسپیکر ہیں، آواز دیو، انہیں کو باندھ دینا، ان مسئلہ کوئی نہیں۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ دل جمی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تھوڑا پیار کے ساتھ آپ بیٹھیں، اور جتنی دیر آپ بیٹھیں کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے۔ کیوں بابا جی سمجھ آ رہی نگال؟ ٹھیک ہے، آواز تھوڑا چاہو اس میں مہربانی۔ سورہ جمعہ 28واں پارہ ہے، آیت نمبر 9 بھی ہے، 10 بھی ہے، 11 بھی ہے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی 62ویں سورت ہے، 62۔ اس کے اندر 2 رکوع ہیں اور 11 آیات ہیں، 28ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ خالق کائنات، مالک دو جہاں اپنے محبوب کے غلاموں کو اس سورہ جمعہ میں آخری 3 آیات میں زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ اور جو شریعت کے احکامات ہیں انہیں صحیح طریقے سے برقرار رکھنے کا جو سلسلہ ہے اللہ بیان فرما رہا ہے۔ کیا دے ذرا سبحان اللہ۔ مل کے بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں، پیار کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ تعالی۔ ظاہری بات ہے مسجد وہ جگہ ہے جس میں انسان بوضو رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، پھر بھی ثواب ملتا رہتا ہے، اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اس پر تو بہت اجر ہی اجر ہے۔ ذرا محبت نہ لاکھوں سارے جوان سبحان اللہ۔ پاک پروردگار رب العالمین رب قدیر اعلان فرماتا ہے سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الی ذکر اللہ وذروا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پاک پروردگار اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو ایمان والو، اذا جب نودیا تمہیں بلایا جائے، تمہیں پکارا جائے، ندا دی جائے، کس کی طرف؟ لصلاۃ، طرف نماز کے، من یوم الجمعہ، جمعے والے خاص کر دن، فسعوا، تو پس چھوڑ ڈالو، کوشش کرو، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اپنی ساری خرید و فروخت چھوڑ کر دوڑ پڑو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دوڑ پڑو۔ فَسَوْا عَلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ،
خرید و فروخت سارے کام کاج چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ اس لیے کہ تمہارے لیے پروردگار رب العالمین کا اعلان ہے، تمہاری خرید و فروخت سے بہتر ہے کہ جب اذان ہو جائے، بلاوا آ جائے، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے تم اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. میرا پروردگار فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ جانتے ہو. اب اس آیت پاک میں اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہیں اذان کے لیے ندا دی جائے، بلایا جائے، تو تم کیا کرو، اپنے سارے کام کاج خرید و فروخت چھوڑ کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو جایا کرو. اب یہ کس کا حکم ہے؟ بولو، اللہ کا. کس کو حکم دے رہا ہے مالک؟ مسلمانوں کو. اب اس آیت پاک کی شروع میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو. یہاں پہ مخاطب منافق نہیں ہے، یہاں پہ مخاطب کافر نہیں ہے، یہاں پہ مخاطب جناب والا کافر نہیں ہے، مخاطب ہیں مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی ایمان والے. فرمایا ایمان والے جو ہو، جب تمہیں اذان کی آواز آ جائے، بلاوا آ جائے، تو فاسعوا، دوڑ پڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. وذروا البیع، اپنی خرید و فروخت، تمام جناب والا دنیا کے معاملات چھوڑ کر تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم شعور رکھتے ہو، یعنی جانتے ہو کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے. اب اللہ کا یہ حکم ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم کیا کرو، جب اذان ہو، گھر بار چھوڑ کے اپنا خرید و فروخت سب کام چھوڑ کے تم کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ. اب اس آیت سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قرآن کا یہ حکم ہے جب اذان کہی جائے، بحوالہ رد المختار کتاب کا نام ہے، اس میں یہ حوالہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں اس اذان سے مراد کون سی اذان ہے؟ حالانکہ جو پہلی اذان ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی. جو پہلی اذان ہے سرکار سیدنا صدیق اکبر کے دور پاک میں نہیں تھی. پہلی اذان سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں تھی. پہلی اذان شروع ہی حضرت عثمان غنی کے دور میں، آپ کے دور میں شروع ہوئی. تو قرآن تو صدیہ پہلے، کئی عرصہ پہلے یہ نازل ہو چکا تھا. تو پھر قرآن کا جو اشارہ ہے اذا نودی للصلاۃ، کہ تم اذان کی جب بلاوا آئے تو دوڑ پڑو. رد المختار والے کہتے ہیں اذان گو کہ یہ پہلی جو ہے بعد میں شروع ہوئی، لیکن اشارہ اسی طرف ہے کہ جب اذان پہلی ہو جائے، بلاوا آ جائے مسجد کی طرف سے، سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو. تو اس سے مراد اذان ثانی ہے، لیکن جو درجہ رکھتی ہے اس اذان سے مطابقت رکھتی ہے وہ پہلی اذان ہے جو حضرت عثمان غنی کے دور میں شروع ہوئی. اب شروع کیوں ہوئی؟ بات آ گئی ہے تو شروع کیوں ہوئی؟ شروع اس لیے ہوئی کہ جناب والا لوگ مسجد میں آتے تھے، لیکن بعض اس وقت آتے تھے جب نماز ہو جایا کرتی تھی، بعض اس وقت آتے تھے جب خطبہ ہوتا تھا، کیونکہ ایک ہی اذان تھی. تو حضرت عثمان غنی نے جب معاملہ دیکھا تو آپ نے حکم دیا، فرمایا ایک اذان پہلے بھی کہی جائے، ایک اذان پہلی بھی کہی جائے، تاکہ حضور کے غلاموں کے کانوں میں آواز بڑھے اور فوراً اپنی تیاری کر کے دوسری اذان کے ہونے سے پہلے پہلے وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو جایا کرے. تو اس لیے حضرت عثمان غنی کا صدقہ ہے پہلی اذان. تو ثابت کیا ہوا کہ جو چیز نبی پاک علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی بعد میں ہوئی، بدعت ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، شرک ہے، ان سے صرف اتنا سوال ہے کہ اگر یہ بدعت ہے تو پہلی اذان تو ہر مکتبہ فکر کا بالخصوص علماء دیوبند اور علماء اہل سنت دیتے ہیں. حوالہ دے رہا ہوں، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے اور نہ ہی ضرورت ہے ہمیں کہنے کی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز بدعت نہیں ہے.
یہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ جس طرح نماز تراویح نبی پاک علیہ السلام کے دور میں تھی، جماعت نہیں تھی۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں تھی، جماعت نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق کا دور آیا، رمضان مبارک کا مہینہ خوبصورت ترین آیا، حضرت عمر فاروق مسجد میں تشریف لائے، کسی کو دیکھا ادھر نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو دیکھا ادھر نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی سے کعب سے کہا، فرمایا آپ رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ اور جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھانا شروع فرمایا۔ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی، کس کے دور میں؟ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں پڑھوائی، اور کیا کہا؟ بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا ھذہ بدعۃ حسنۃ، یہ بدعت تو ہے لیکن چنگی بدعت ہے، یہ بدعت ہے لیکن یہ اچھی بدعت ہے، اس سے ثواب ہوتا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، کسی بدعت کے کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے، اور بدعت پہلی اذان عثمان غنی کے دور میں، حضور کے دور میں نہیں۔ جماعت نماز تراویح حضرت سیدنا سرکار عمر فاروق نے شروع کرائی، بدعت ہے لیکن پوری امت کے مسلمان اکثریت پر ہر رمضان میں قرآن جماعت کے ساتھ سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ تو ثابت کیا ہوا کہ جب تمہیں بلایا جائے تو تم دوڑ پڑو، بات یہاں سے چلی تھی۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا۔ اب جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ کا لغوی معنی ہے اکٹھ ہونا، اجتماع، جامعات، اور اس کی غرض و غائد شرعاً یہ ہے کہ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجتماع اس دن اکٹھا ہوتا ہے، سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور لفظ جمعہ جو میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا، جمعے سے پہلے اس جمعے کا نام تھا عروبہ۔ یہ جمعہ جو ہم نام لے رہے ہیں، اس جمعے کا نام، جمعے سے جمعہ نام مشہور ہونے سے پہلے کیا تھا جی؟ عروبہ، عین راؤ واؤ باہبا، عروبہ، اس کو عروبہ کہا جاتا تھا۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جمعہ پڑھایا سرزمین مدینہ طیبہ پر، بات یاد رکھیں، عید اور جمعہ یہ خانہ کعبہ میں، مکہ میں نہیں ہوئی، یہ مدینہ پاک میں حضور نے شروع کرائی جماعت کے ساتھ، عید بھی اور نماز جمعہ بھی۔ اس دن سے حضور نے پہلی مسجد کی بنیاد وہاں پہ رکھی، مسجد قباء کی، اور پھر وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ جمعہ کی نماز کو شروع فرمایا۔ تو اس لیے جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اکٹھ ہوتا ہے، اور جمعے سے پہلے جمعے کا نام کیا تھا جی؟ عروبہ۔ اچھا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو پس دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اب یہاں سے ذکر سے مراد کیا ہے؟ محققین مفسرین فرماتے ہیں ذکر سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے دوڑ پڑو، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں اس ذکر سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کے گھر میں جب جاؤ، جاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو، واپس آتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے آؤ، تو یہ مراد ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت تم چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب کوئی بھی تاجر ہے، کوئی بھی دکاندار ہے، کوئی بھی کام کرنے والا شخص ہے، اس آیے پاک کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ بالاتفاق کوئی شخص بھی ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر عمل نہیں کرتا تو عمل نہ کرنے والے کا حکم یہ ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ عمل نہ کرنے والا، ایک ہے انکار کرنا، ایک ہے عمل نہ کرنا، اور انکار کرنا قرآن کی کسی آیت کا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس پہ جناب والا اعتماد نہ کرنا یا اسے ہلکا جاننا معاذ اللہ، یہ بھی جناب والا دائرہ اسلام سے انسان کو عمل خارج قرار دیتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ قرآن کا یہ حکم ہے، رب کا یہ حکم ہے، جب پہلی اذان ہو جائے تو اپنے کام کاج مصروفیات چھوڑ کے تم اللہ کے گھر میں حاضر ہو جایا کرو۔ یہ حکم کس کا ہے جی؟ اللہ رب العالمین کا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب اذان ہو تو اس سے پہلے ہمیں اپنی تیاری برقرار رکھنی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے گھر میں حاضر ہونا ہے۔ اب اگلی آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
میرا پروردگار رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے او میرے بندو، جب تمہیں میری ذات کی طرف سے بلاوا آئے، اپنے گھر بار اپنا خرید و فراخ چھوڑ کر جناب والا میری بارگاہ میں حاضر ہونا تمہارا کام ہے، اور اس پر اجر عظیم عطا فرمانا یہ رب محمد کا کام ہے۔ اور فرمایا جب تم رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، نماز پڑھو تو فائدہ قضیت الصلاۃ، جب تم نماز پڑھ چکو فانتشروا، پھر پھیل جاؤ، فی الارض بیچ زمین کے، وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ نماز پڑھنے کے بعد، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب اللہ کا فضل کیا ہے؟ فرمایا حلال رزق کی تلاش کرنے لگ جاؤ، یہ نہیں کہ تم صرف نماز ہی پڑھتے رہو، رزق کی تمہیں جناب والا حاجت ہی نہ ہو، تمنا ہی نہ ہو۔ رب العالمین نے جہاں پہ رزق کی بات قید لگائی وہاں پہ یہ حکم دیا نماز بھی تم نے پڑھنی ہے، اور اپنے رزق کی تیاری بھی، کوشش بھی آپ نے کرنی ہے۔ فرمایا تم نے رزق کی تیاری بھی اپنی کرنی ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ، اور اللہ کو خوب یاد کرو، نماز کے بعد خوب یاد کرو۔ واذکروا اللہ، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ او میرے مالک، اگر زیادہ سے زیادہ تمہیں یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ رب العالمین فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنے پیار دی بولی رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے، او میرے بندوں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون میری نافرمانی نہ کرو۔ یہ جسم سلامت ملا ہے، میں نے اپنی عطا کر دی ہے تمہارے اوپر، جان اعلیٰ تمہیں عطا کر دی ہے، تمہیں محبوب کا امتی بنا دیا ہے، افضل و اعلیٰ امت میں پیدا فرما دیا ہے، رنگا رنگا مخلوقات میں جناب والا تمہیں جرت کا محبت والا تاج عطا فرما دیا ہے، تو واشکروا لی میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون میری نافرمانی نہ کرو۔ رب نے کیا کہا؟ مجھے یاد کرو، واذکروا اللہ، پھر اللہ کہتا ہے مجھے زیادہ یاد کرو، زیادہ یاد کرو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے کہا جب مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب دستور دنیا دیکھو، دستور کائنات، رب العالمین کا رب کا قانون دیکھو، لا دیکھو، رب کہتے تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور پھر حدیث پاک میں فرمایا اگر تم مجھے عام بندوں کی محفل میں یاد کرو گے میں تمہیں فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا، تم مجھے خاص بندوں کی محفل میں کثیر تعداد میں یاد کرو گے، میں اپنے نورانی فرشتے مالا الاعلیٰ کے اندر رہنے والے عرش والے فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر فرماؤں گا۔ اتنا کریم ہے رب العالمین، اتنا رحیم ہے، فرمایا تم مجھے عام بندوں میں یاد کرو میں تمہیں فرشتوں میں یاد کروں گا، تم مجھے لوگوں کے سامنے علی الاعلان یاد کرو میں تمہیں اپنے عظیم فرشتوں کے سامنے یاد کروں گا۔ رب اتنا غفور الرحیم ہے، کریم ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واذکروا اللہ، رب فرماتا ہے پھر مجھے یاد کرو کثیرا لعلکم تفلحون، تم مجھے یاد کرو زیادہ سے زیادہ، کیا ہوگا؟ کثیرا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ فلاح کا مطلب ہے کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ رب کا قانون یہ ہے کہ تم مجھے میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کے متعلق فرماتے، سرکار نے فرمایا جب میں میرے غلاموں جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ لے لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ذکر کرنے والے لوگ جہاں پر تمہیں ملیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کر لیا کرو، گویا تم جنت کی کیاریوں میں حاضر خدمت ہو گئے ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کا ذکر ادا کرو۔ یہ جمعہ کی بات ہو رہی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، نماز کے بعد اللہ کا تم ذکر کرو۔ ہوگا کیا؟ کثیر لعلکم تفلحون، اللہ تمہیں جناب والا فلاح دے گا، کامیابی دے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور تاجروں کا ایک قافلہ آیا تو مسجد سے بعض لوگوں نے جب سامان آتا دیکھا تو حضور کا خطبہ چھوڑ کر انہوں نے مسجد چھوڑی اور مال کے پیچھے باہر چلے گئے۔ توجہ ہے، باہر چلے گئے سوائے 12 بندوں کے باقی باہر چلے گئے۔ اللہ کو اپنے محبوب کے غلاموں کی یہ ادا پسند نہیں آئی تو رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل جی رب جلیل، فرمایا جا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ میرا محبوب خطبہ دے رہا تھا، کھڑے ہو کر تم نے خطبہ چھوڑ کے مال کے پیچھے چلے گئے ہو، ایسی بات مجھ سے گوارا نہیں ہے جناب والا، تم ایسا کام کرتے ہو۔ قل میرے محبوب ان لوگوں سے آپ کہہ دیں ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، فرمایا کھیل کود ساز و سامان میری بارگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتا، میری بارگاہ میں جو جناب والا سجدہ ریز ہوتے ہیں میری محبوب کی اتباع کرتے ہیں، واللہ خیر الرازقین، فرمایا میرے محبوب کی غلامی کرو، اللہ سب سے زیادہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تم رزق کی خاطر مسجد مت چھوڑو، رزق کی خاطر خطبہ مت چھوڑو، میرے محبوب کو مت چھوڑو، اللہ تمہیں بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اب صحیح خین میں یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح خین پتہ ہے کسے کہا جاتا ہے؟ صحیح خین نہیں پتہ؟ صحیح خین کہتے ہیں 2 صحیح کتابوں کو۔ صحیح خین کسے کہتے ہیں جی؟ 2 صحیح کتابوں کو۔ اس سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ صحیح خین ایک کو کہتے ہیں صحیح اور 2 تثنیہ ہے، اس کو کہتے ہیں صحیح خین۔ جمع کا لفظ بھی آپ بول سکتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ لفظ پہ آپ جمع کا لفظ بول سکتے ہیں۔ صحیح خین آپ آتے ہیں تو کچھ بات آپ کے پلے بھی پڑے نا، صحیح خین کا مطلب کیا ہے؟ 2 صحیح کتابیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بخاری شریف، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ قرآن پاک کے بعد اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جس کتاب کا پہلا نمبر ہے اس کا نام صحیح بخاری شریف ہے۔ اس کا نام کیا جی؟ صحیح بخاری شریف ہے۔ اور بخاری شریف کی میں امام بخاری کی بات کروں تو بات کہیں اور چلی جائے، پھر سناؤں گا، لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ امام بخاری وہ ہیں کہ جب فوت ہوئے تو آپ کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ رسول اللہ کی حدیث لکھا کرتے تھے۔ میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں، توجہ۔ صحیح خین کے اندر یعنی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے اور متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ سے بھی مراد یہی ہے، اس حدیث کو متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے جس حدیث کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، دونوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہو اسے متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کا معنی ہے جی، لغوی معنی ہے گفتگو۔ حدیث کا لغوی معنی کیا ہے؟ گفتگو، بات کرنا۔ اور شرعی معنی حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ سرکار کی زبان پاک سے جو جملہ نکلا اس کو حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ یعنی میں اور آپ بات بولیں تو قول ہے، مصطفیٰ بولیں تو مصطفیٰ کا فرمان حدیث پاک ہے، اس لیے حدیث کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہو، اور صحیح خین سے مراد امام بخاری کی بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف۔ تو بہرحال توجہ، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں۔ صحابہ میں سب سے زیادہ روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اس امت تک جس نے پہنچائی ہیں اس کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا نام جو ہے عمر بن دوسی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عمر بن دوسی ہے، لیکن آپ کے حقیقی نام سے صرف علماء یا بعض پڑھے لکھے حضرات مطالعہ رکھنے والے جانتے ہیں، یہ آپ کا لقب ہے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلیوں کا باپ، بلیوں کا باپ۔ انہیں اس لیے بولا جاتا ہے، بات آگے سمجھا دیتا ہوں،
حضور کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں میں سینے کے ساتھ بلیاں چمٹا کے رکھی ہوئی تھیں، تو رسول اللہ کی نظر پڑی تو حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، او بلیوں کے باپ. فرمایا اس دن سے آپ کا نام پڑ گیا ابو ہریرہ، بلیوں کا باپ. یعنی آپ کو پھر لقب سے یاد کیا گیا. یہ سرکار کی عطا ہے، نگاہ جسے چاہیں جب چاہیں جس نام سے عطا فرما دیں. تو اسی طرح بہت سے ایسے صحابہ ہیں جن کے نام حقیقت میں اور ہیں لیکن لقب سے وہ جانے جاتے ہیں. تو بہرحال توجہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضور کے سب صحابہ میں سب سے زیادہ حضور سے حدیث لے کر اس امت تک آپ نے پہنچائی ہیں. توجہ چاہوں گا، یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم پچھلے ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، لیکن قیامت والے دن سب سے پہلے آئیں گے. گل سمجھ آئی نے؟ اونچی پھر آکو سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پچھلے ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا ہم سب سے پہلے آئیں گے. سب سے پہلے، ہر امت سے پہلے ہماری امت کا حساب و کتاب ہوگا، فیصلہ کیا جائے گا. اور فرمایا یہ وہ دن ہے جناب والا جس دن جناب والا حساب و کتاب ہوگا وہ جمعے والے دن ہوگا. اور جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن آپ کو جنت سے اتارا گیا. اور فرمایا اسی دن جناب والا صاعقہ ہے، اسی دن جناب والا سور پھونکا دوسرا جائے گا، اسی دن قیامت قائم ہوگی. اور میرے آقا نے فرمایا اللہ کریم نے یہ جمعہ والا دن یہ پہلے لوگوں کو عطا فرمایا کہ اس کی تعظیم کرے. یعنی یہودیوں کو انہوں نے جمعہ کو چھوڑا، ہفتہ کو مقرر فرما لیا. پھر جناب والا عیسائیوں کو عطا کیا گیا، نصارہ کو عطا کیا گیا، انہوں نے جمعہ چھوڑا، ہفتے کو چھوڑا، اتوار کو وہ منتخب فرما لیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب والا یہ حکم دیا اور بشارت سنائی ہے. فرمایا میرے محبوب میں نے جمعہ آپ کو عطا فرما دیا ہے، ہفتہ بعد میں آئے گا، جمعہ پہلے آئے گا. تم نے جمعہ کا جناب والا ادب و احترام کرنا ہے اور جمعہ کی فضیلت کو جاننا ہے. کل قیامت والے دن جناب والا جب اس دنیا کے سے سارے لوگ جائیں گے، اللہ کریم قیامت والے دن قیامت کا جو دن مقرر فرمائے گا وہ بھی جمعے والا ہی دن ہوگا. فرمایا یہودیوں کے دیا گیا جمعہ، انہوں نے جمعہ ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے ہفتہ اپنا لیا. عیسائی نصارہ کو دیا گیا، انہوں نے اتوار اپنے عبادت کے لیے دن مقرر کیا. اور حضور نے فرمایا یہ اللہ نے تمہیں پھر جمعہ دے دیا، اسے سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی دنوں کا سردار. تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کہہ دینا چاہتے ہیں کہ یہودی ہفتے والے دن عبادت کرتے ہیں، انہیں اپنے ہفتے والے دن پہ ناز ہے. نصارہ اتوار والے دن کو وہ عبادت کرتے ہیں، انہیں ناز ہے. فرمایا میرے غلاموں تمہیں جمعہ اللہ نے عطا فرمایا ہے جو سارے دنوں کا سردار ہے، جو سارے دنوں کا سردار ہے. فرمایا اس جمعے والے دن ایسی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی کی، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی اتارا، جنت میں بھی داخل کیا، جنت سے نکالا بھی. اور صاعقہ اور نفخہ، صاعقہ کا مطلب ہے کہ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا، نفخہ کا مطلب ہے جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا. فرمایا یہ دن بھی جمعے والا ہی دن ہوگا، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ دن بھی جمعے والا ہی دن کہلایا جائے گا. اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت پاک موجود ہے، میرے آقا کونین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن جمعے والے دن ہی ہوگا. اور ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب امتوں سے پہلے ہمارے درمیان قیامت والے دن جمعے والے دن ہی فیصلہ فرمائے گا. فرمایا جمعے والے دن ہی فیصلہ اللہ کریم ہمارے درمیان فرمائے گا. ہمارے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے. آگے اگلی حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں اوس بن اوس، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور بیہقی شریف میں جناب والا یہ حدیث پاک موجود ہے. بڑی لمبی حدیث ہے، میں شارٹ کٹ آپ کو مفہوم دینا چاہ رہا ہوں، کوشش کروں گا. اوس بن اوس صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے، افضل دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے،
اسی دن جنت سے اتارے گئے، اسی دن جناب والا نفخہ سور پھونکا جائے گا، صاعقہ پھر سور پھونکا جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا جمعے والے دن کثرت سے میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرو، کثرت سے۔ اس حدیث پاک کے اندر ہے، اور میں اپنے موضوع کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم درود پڑھیں گے، حالانکہ جب یہ بات پہنچے گی قیامت والے دن، اس دن تو آپ دنیا سے پردہ کر گئے ہوں گے، اور اب ہمیں حکم دیتے ہیں کہ جمعے والے دن زیادہ درود پڑھا کرو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حالانکہ آپ انتقال کر گئے ہوں گے۔ اب دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنے پیغمبروں سمیت اپنی شان کا خود پتہ بتایا۔ فرمایا ان اللہ تعالی خرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ خیر یرزق۔ او میرے صحابہ، اللہ کریم نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے سارے نبی زندہ ہوتے ہیں، اللہ انہیں اپنی شان کریمی کی طرف سے انہیں رزق بھی پہنچاتا ہے۔ فرمایا تم یہ سوال کرتے ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور درود کیسے پہنچ جائے گا، چلا جائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے سارے نبی زندہ ہوتے ہیں، اللہ انہیں رزق بھی پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے گویا اپنا زندہ ہونا اور اپنے سمیت جمیع پیغمبروں کا زندہ ہونا جناب والا یہ ثابت کر دیا خود بازبان مصطفیٰ سے کہ جناب والا پیغمبر مر مٹ کے معاذ اللہ ختم نہیں ہوتے۔ اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ نبیوں کے جسموں کے وہ کھا سکے۔ اللہ کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں اور اللہ انہیں رزق بھی پہنچاتا ہے۔ تو فضیلت کہاں سے پتہ چلی؟ جمعے سے۔ حضور نے فرمایا جمعے والے دن ہی میری ذات پر درود و سلام کثرت کے ساتھ تم پڑھا کرو۔ آخری حدیث پاک، کیونکہ وقت میرے سامنے 2-3 منٹ باقی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت مولا علی حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب جمعے والا دن ہوتا ہے، مسجد کے دروازے پر اللہ کے خاص فرشتے رجسٹر لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور شیطانوں کا گروہ اپنا ایک گروہ کے ساتھ بڑی آب و تاب کے ساتھ آتا ہے اور لوگوں کو بازار کی طرف لے کے جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جب جمعے والا دن ہوتا ہے، شیاطین اپنے گروہ کے ساتھ آتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اور لوگوں کو ان کے دلوں میں شہر کی محبت، بازار کی محبت ڈال کر بازار کی طرف لے جاتے ہیں، کھیل کود میں مشغول کر دیتے ہیں، اور اللہ کے نورانی فرشتے مخصوص آتے ہیں اور اللہ کے گھر مسجدوں کے دروازوں پہ آ کر رجسٹر لے کر پین کاغذ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گل سمجھ آ گئی نے؟ اب دو باتیں ہیں، ایک گروہ ہے شیطان کا، دوسرا گروہ ہے فرشتوں کا۔ شیطان بندوں کو لے کر بازار کی طرف، اور فرشتے مسجد کے دروازے پہ آ کر لکھتے ہیں۔ غنیت و طالبین کے اندر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اس روایت کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرشتے آتے ہیں مسجد کے دروازے پر، جتنے بندے آتے ہیں ان کے نام کوڈ کرتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، اور پھر جو بندے نہیں آتے یہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آج فلانا بندہ جمعہ پڑھنے نہیں آیا، فلاں بندہ جمعہ پڑھنے نہیں آیا۔ ہو بہو میں وہی الفاظ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں اور میں اپنے بات کا ذمہ دار ہوں۔ فرمایا فلاں بندہ جمعہ پڑھنے نہیں آیا، فلاں بندہ جمعہ پڑھنے نہیں آیا۔ پھر فرشتے خود ہی کہتے ہیں شاید بیمار ہوگا، یا اللہ اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا دے دے۔ پھر کہتے ہیں شاید وہ سفر پہ نکلا ہے، یا اللہ اگر سفر پہ نکلا ہے تو آسانی پیدا فرما دے۔ پھر کہتے ہیں شاید آتے آتے وہ رستہ بھول گیا ہے، کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ رستہ بھول گیا تو اس کی مدد فرما دے۔ یہ فرشتے ان کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں، رستہ بھول گیا، یا بیمار ہو گیا، یا جناب والا وہ کسی وجہ سے مسجد نہ آ سکا، وہ بیمار ہو گیا یا سفر پہ نکلا ہوا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعائیں فرماتے ہیں، فرشتے بھی دعائیں فرماتے ہیں۔
تو یہ موضوع ہے انشاءاللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک۔ صرف میں نے 3 حدیث پاک پڑھی، اور جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنی تھی تقریباً 25 کے قریب حدیث پاک میں نے اکٹھی کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعۃ المبارک پہ بھی اسی فضائل جمعۃ المبارک پہ میں بات کروں گا کہ جمعۃ المبارک کی خصوصیات اور فضیلت کتنی بڑی زیادہ ہے، اور جمعہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ جمعہ اور جمعہ پڑھنے والے، حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، ایسا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے ایک سفید پر لے کر، سفید پر لے کر، اس پر کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا جبریل یہ پر کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ جمعہ ہے۔ سفید کیا ہے؟ پر جمعہ ہے، یعنی آپ کی امت کے لیے خیر کثیر ہے، جو جمعے کا ادب احترام کریں گے اللہ ان سے راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ فرمایا جبریل اس کے اندر جو سیاہ نقطہ ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا حضور یہ قیامت ہے، یعنی مطلب یہ ہے جمعے والے دن ہی قیامت بھی پھر قائم ہوگی، جمعے والے دن ہی قیامت بھی قائم ہوگی۔ تو بہرحال گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، جمعے کی بڑی فضیلت ہے، ابھی تو بات مختصر ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی آگے جتنے جمعۃ المبارک آ رہے ہیں ہم کوشش کریں گے فضائل جمعہ اپنے سننے والے سامعین و حاضرین و ناظرین کو سنائیں۔ دعا ہے پروردگار عالم کی پاک بارگاہ میں اللہ کریم ہم سب کو بر وقت جمعے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی پیشی غلطی کی وجہ اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔